السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں اس طرح ہے کہ جب آپ یہ اپلیکیشن WPS آفس جب شروع میں کھولیں گے تو یہ جو پلس کا جو آئیکن ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ پہلے کلک کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے نیچے آپشن آ رہا ہے نیو ڈاکیومنٹ، اس پہ آپ کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو سرکل جو ہل رہا ہے اور اس کے جو بائیں طرف اوپر ایک چورس نشان ہلکا سا ایک نظر آ رہا ہے، یہ پیج کی نشانی ہے کہ ایک پیج یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے۔ اب مثلا اب یہاں آپ کچھ کی بورڈ کے ذریعے لکھ بھی سکتے ہیں، اگر آپ نے کاپی کیا ہوا ہے تو پیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا میں کوئی بھی پیسٹ کر رہا ہوں سینٹینس۔ اب یہ جو سینٹینس کچھ خراب ہو رہے ہیں، یہ میں نے کاپی اس طرح کی ہے اس لیے خراب ہو رہے ہیں، آپ پھر اس میں جو ہے درست بھی کر سکتے ہیں بعد میں۔ اب دیکھو یہ کرسر کے نیچے دوبارہ ایک نشان نظر آ رہا ہے چورس کا، یہ دوسرا پیج شروع ہونے والا ہے۔ لیکن اب جب آپ یہ پیج کمپلیٹ کریں گے تو خود بخود دوسرا پیج شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں اب میں کاپی کر رہا ہوں۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیج بن گئے ہیں، کہ یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک پیج ہے، پھر یہاں ایک پیج ختم ہو گیا، اب یہ لکیر کے بعد دوسرا پیج شروع ہونے والا ہے۔ اس طرح آپ جس طرح بھی چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں اگر آپ کچھ ٹائٹل وغیرہ کی کچھ فونٹ کو تبدیل کرنا چاہ سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو یہ جو ہیں اب یہ سب لیٹر بڑے ہوں گے، میں نے فونٹ اس کا بڑا کر دیا ہے۔ مثلا آگے مجھے ایک اور ٹائٹل لکھنا ہے تو ایک ٹائٹل لکھنے کے بعد اب اس ٹائٹل کے بعد ہم آپ جملہ لکھنے جا رہے ہیں، پھر دوبارہ ہم اس کو جو ہے وہ سائز جو ہے اس کا نارمل کر دیں گے، بورڈ سے ہٹا دیں گے۔ اب جتنا بھی آپ لکھیں گے وہ چھوٹے چھوٹے لکھتے جائیں گے، یعنی یہ اوپر والا ٹائٹل ہے، اب نیچے آپ جو بھی لکھنا چاہیں گے وہ آپ اپنا جملہ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کلر بھی دے سکتے ہیں۔ مثلا مجھے ایک جملہ یہاں بیچ میں قارئین حضرات کے لیے پوائنٹ دینا ہے ان کو، تو آپ یہاں جملہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ مثلا دیکھو میں نے یہاں جملہ یہ لکھا ہے، اس کو کلر دے گا، اب کلر کو دوبارہ ہٹا دیا، اب میں اپنے پوائنٹ پر دوبارہ جا رہا ہوں۔ اس طرح ہے، اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ کے اور بھی افیکٹڈ ہیں، ٹیکسٹ کو جس انداز سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ پیراگراف کی نشان یہ ہے، آپ جو لکھے ہوئے حروف ہیں اور سینٹینس ہیں ان کو کس طرح کرنا چاہتے ہیں، زیادہ قریب، زیادہ دور، اور پیج کے اوپر اور نیچے تمام نچلے حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھو یہ بیچ میں آ گئے، یہ دائیں طرف، اور یہ بالکل کنارے میں برابر، اور ہمارا اب طریقہ یہی ہے۔ اور یہ پیج کے اندازے ہیں، پیج کس طرح بنا رہے ہیں۔ اب یہ حروف کو آپ منقسم کر رہے ہیں، کوئی حروف یا جملہ کو مثلا نمبر کے حساب سے، ایک نمبر ہے بعد میں 2 نمبر دیں گے، یہ سارے جو ہیں افیکٹڈ ہیں، یہ سارے افیکٹڈ ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جس طرح بھی چاہیں کسی کو منقسم کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ اسٹائل اگر آپ نارمل کرنا چاہیں یا ہیڈنگ کے طور پر کرنا چاہیں یا ہیڈنگ 2، 3،
اس طرح جتنے ہیڈنگ چاہیں آپ دے سکتے ہیں، یا ٹائٹل کے طور پر تو یہ بڑا سا ہو گیا، یہ ٹائٹل ہو گیا، اس طرح آپ جتنا بھی چاہیں یہ سارے افیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ اب پکچر بھی ڈال سکتے ہیں، مثلا آپ لکھتے لکھتے کوئی پیج وغیرہ کا حوالہ دے رہے ہیں اور پیج وہ آپ کاپی نہیں کر سکتے اس کی ٹیکسٹ، تو آپ اس پیج کے اسکرین شاٹ چھوٹے سے آپ یہاں لوکل گائیڈ سے لے کر یہاں رکھ سکتے ہیں۔ مثلا میں گیلری سے کوئی پکچر لے رہا ہوں تو مثلا میں نے اس پیج کا حصہ لے لیا تھوڑا سا، اب اس کو جتنا بھی بڑا کر سکتے ہیں یہاں رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لکھائی الگ ہے اور میں نے جو تصویر رکھی ہے وہ الگ ہے۔ تصویر آپ سادے بھی رکھ سکتے ہیں، کلرفل بھی، جتنے آپ کی مرضی ہو، جیسے بھی اگر آپ نے کوئی حوالے اسکرین شاٹ کیے ہوں تو۔ اس کے علاوہ یہ ریویو ہے، یہ اسپیل چیک کرنے کے لیے ہے۔ یہ تو انگلش زبان میں بہت خاص ہوگا کہ اسپیل میں کیا خرابی ہے، ڈکشنری کے ذریعے آپ کو پھر وہ خود درست کرے گا۔ مثلا آپ انگلش الفاظ، اگر آپ کے پاس اردو ڈکشنری ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں ہے تو پھر یہ نہیں ایڈ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میں یہاں انگلش لفظ لکھ رہا ہوں کوئی، اس میں کچھ اے بی سیوں کی فرق آ رہی ہیں، تو یہ ڈکشنری کے ذریعے خود اوپر یہاں دکھا دے گا کہ آپ کا اصل لفظ یہ ہے کہ آپ یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ہی کوئی جملہ دے رہے ہیں، یعنی کہ ہم ڈکشنری کے ذریعے ریمائنڈر دے گا۔ اور ورڈ کی کاؤنٹنگ بھی اس حساب سے ہے کہ بتائے گا کہ کتنے ورڈ آپ نے استعمال کیے ہیں اور ان میں اسپیس کتنا ہے درمیانہ، یعنی اس کے دو تین الفاظ اور جملوں میں درمیانہ کتنا ہے، وہ آپ کو یہ تمام کے تمام بتا دے گا۔ اس کے علاوہ یہ آپ پین بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں، اب جو آپ انگلی سے جو لکھنا چاہیں گے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ فائدہ ہے آپ کوئی دستخط وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، یا اگر یہ ہے کہ آپ کسی کو پوائنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ اس میں بآسانی کر سکتے ہیں، یہ پین کا ہے فائدہ ہے۔ اور اس میں آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، اور یہ جو نیچے لکیریں یعنی سائز بھی، اور یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھو آپ نے یہ کر دیا، اس میں موٹا ہو گیا اور یہ باریک ہو گئی۔ اب پین میں فرق ہے، دو تین قسم کے پین ہیں، اور یہ اریزر ہے، آپ نے کچھ کنارہ اریز کرنا ہے، پورا اریز کر دیا آپ نے۔ تو یہ چند چیزیں اس میں اہم ہیں، اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں۔ خاص چیزیں تو ہماری یہی تھی کہ ہم ان میں فائل کے ذریعے اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اصل بات تو ہمارا یہی ہے کہ ہم اس میں لکھنا کیا چاہتے ہیں، جو آپ عموماً سمجھ گئے ہوں گے تو آپ اس حساب سے لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ ٹولز میں کلک کر کے آپ یہ ایکسپرٹ ٹو پی ڈی ایف میں سیو کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں آپ کوئی بھی فولڈر سلیکٹ کر لیں، پھر آپ یہاں اس پی ڈی ایف فائل کو نام دیں، اور پھر یہ ایکسپرٹ پی ڈی ایف میں آپ دبا کر اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو مثلا میں آپ کو ایکسپرٹ کر کے دکھا رہا ہوں، یہ فائل ایکسپرٹ ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں وہ جو فائل ہم نے لکھی، یہ دیکھیں پیج 1، پیج 2، پیج 3، 4، اور 4 میں دیکھیں ہم نے یہ کچھ ایڈیشن کی تھی، وہ تمام کی تمام چیزیں آ گئی۔ اور اس میں زوم بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں زوم میں جتنا بھی پیج کا سائز ہوگا اس حساب سے الفاظ صاف نظر آئیں گے۔ تو امید ہے آپ سمجھ